السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ ناظرین، آج ظاہری بات ہے موسم تو موسم ہی ہے، بہت زیادہ ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کیونکہ سردیوں کی آمد ہے، اور جیسے ہی سردیوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے تو یہ اکتوبر کا مہینہ یعنی اس کا جو مڈ ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ جون جولائی کی شدید گرمی ہم نے جھیلی ہے، تو بہت سارے دوست خاص کر جو ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو اس وقت گلگت بلتستان میں رہتے ہیں، شانگلہ میں رہتے ہیں، دیگر علاقوں میں، وہ سردیوں سے اکتا جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ٹھنڈ طویل ہوتی ہے، چونکہ یہاں کے جو علاقے ہیں، خاص کر راول پنڈی ہو گیا، کراچی ہو گیا، اسی طرح ہم لاہور کی بات کریں تو یہاں پہ نا سردیوں کی آمد ہوتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ لاہور میں کافی رہا ہوں، لاہور میں کھابوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں بھئی سب، لاہور میں کھانا پینا۔ صبح سویرے مجھے آج بھی یاد ہے، اس وقت میرے بڑے اچھے خوبصورت دوست تھے عبدالوحید، اور آج کل آسٹریلیا میں ہیں، تو وہ جب میں نیوز کاسٹ کرتا تھا ختم کر کے وہ سامنے گیٹ پہ بائک لے کے کھڑے ہوتے تھے، کہتے بھئی سب چلیں، اور صبح سویرے جیسے ہم جاتے تو پھر وہاں کا بڑا مزے کا ناشتہ ہوتا تھا۔ وہ ناشتہ تو سردیوں کا یہ موسم یہ ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے بھوک آپ کو زیادہ لگتی ہے، اور بھوک زیادہ لگتی ہے پھر پکوان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بھئی صاحب میری تو عادت ہے کہ بھئی لسی ہو اور ساتھ میں چٹنی ہو، چائے، ہلکی پھلکی سبزی ہو، کیونکہ جو گوشت ہے اس کا استعمال ویسے بھی گرمیوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو سردیاں آتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، مختلف قسم کے پکوانوں کی طرف لوگ جاتے ہیں، کوئی باربیکیوں کی طرف جاتا ہے، کوئی فش وغیرہ کی طرف، کوئی مزے مزے کی جو ہے وہ ڈشز بنانے، کیونکہ سردی ہوتی ہے۔ اور زیادہ تر کیونکہ عموماً جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہمارے چینل پہ آتے ہیں یا ویسے جب آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، تو اس میں وہ بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی صاحب رات کا کھانا بالکل کم کھائیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم جب دعوتیں دیتے ہیں وہ بھی رات کو دیتے ہیں، کیونکہ پورا دن ہم بھی مصروف، مہمان بھی مصروف، رات کو اگر ہم دعوت بھی نہیں دیتے تو پھر بھی کوشش ہوتی ہے، خواتین کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اچھا سا کھلایا جائے، اچھا سا بنایا جائے، اور پھر اچھا بناتے بناتے بہت سارے ایسی چیزیں مزے کی بن جاتی ہیں جو آپ رات کو، اور بہت سارے لوگ ہیوی کھانا کھا لیتے ہیں۔ ہیوی کھانا کھانے کے بعد کچھ ہماری عادتیں تھوڑی سی مختلف بھی ہیں، تھوڑی سی ہم کہتے ہیں کہ وہی سب کھانا کھا لیا، اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہوہ پیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ، زیادہ تر تو لوگ جو ہیں ہمارے علاقوں میں وہ کیا کرتے ہیں، چائے جو ہے ایک اب قومی نشہ بن چکا ہے ہم سب کا۔ لیکن بہرحال موسم خوشگوار تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ عموماً ہم بات کرتے ہیں کہ دوسروں کی ہیلپ کریں، مدد کریں۔ اب مدد کے بجائے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صاحب اب میری خود کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کو اپنے پاکٹ سے کچھ دے دوں۔ تو مدد کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بہت سارے طریقوں سے آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یقین مانیں جب آپ صبح یعنی ایک شخص کی، ایک بندے کی بھی آپ ہیلپ کر دیں نا کسی نہ کس طریقے سے، آپ نے آتا کہ ہماری سب سے اب میں شہروں میں یہ چیز دیکھتا ہوں، حالانکہ ہمارے علاقوں میں، دیہی علاقوں میں بالکل یہ چیز رجحان نہیں ہے، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی ہر یعنی چاہے وہ دکھ ہو چاہے وہ سکھ ہو، چاہے آپ کی گاڑی پھنسی ہے، چاہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے، لوگ آپ سے پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں کہ بھئی صاحب کیا ہوا ہے، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ لوگ بغیر پوچھے بھی آ جاتے ہیں کہ یہ ایسا ایسے کرو بھئی ہو جائے گا، اٹھا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پر شہروں میں تھوڑا سا رجحان کم ہے، شہروں میں ہم زیادہ مصروف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی صاحب اس کو تکلیف ہے تو کہتے ہیں یار اس کی تکلیف ہے، یہ جانے اور اس کا کام جانے، لیکن نہیں بھئی صاحب، اگر آپ انسان ہیں، اور بحیثیت ایک انسان میں کہتا ہوں کہ خود کی ذات کے لیے تو پوری دنیا سوچتی ہے، ہر بندہ اپنی ذات کے لیے، لیکن کمال کے ہوتے ہیں وہ لوگ، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ، اور رب کے بڑے قریب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات کا نہیں بلکہ اوروں کا سوچتے ہیں۔ اور یقین مانیں، وہ میں بالی ووڈ کے ایک بڑے زبردست قسم کے ایکٹر ہیں اکشے کمار، ان کو سن رہا تھا تو وہ بات کر رہے تھے، کہتے ہیں صبح میں اپنی پوجا پاٹھ کر بھی لوں نہ بھی کر لوں، لیکن صبح سویرے جب میں نکلتا ہوں اور کسی کی ہیلپ کر لیتا ہوں، اس کے چہرے پہ جو تاثرات ہوتے ہیں وہ تاثرات میرے سیدھا دل پہ لگتے ہیں، اور دل میں جو خوشی ہوتی ہے وہ بتانے کی نہیں ہوتی ہے۔ تو یقین مانیں یہ خوشی بتانے کی نہیں ہوتی ہے، آس پڑوس میں نظر رکھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ بلکہ میری والدہ کہا کرتی تھی، جو بھی اکثر بناتی تھی کوئی ڈش وغیرہ، تو میں اکثر کہتا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہی ہیں؟ کہتی نہیں، یہ کسی کو دے دیتے ہیں نا
تو یہ پھول بن جاتا ہے، یہ گفٹ ہے، آپ دے دیا کرو، آپ شیئرنگ کیا کرو. زندگی اس سے بڑی خوبصورت اور آسان ہوتی ہے. آپ شیئر کرو گے تو آگے جا کے اور بھی شیئرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. تو زندگی یہی ہے، اور زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اسی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرنی. تو یہ زندگی کے خوبصورت سے گن ہیں جس پر عمل کر کے ہم زندگی کو آسان کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں آپ سب کا فیوریٹ سچ سویرا کا ڈیلی ڈوز. ناظرین، کھڑکی والا رکشہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو چکا ہے، اور حال ہی میں ایک جو ہے ایکس جو صارف ہے، یعنی ایکس جس کو ماضی میں ہم ٹویٹر کہتے ہیں، خاتون تنوی گائیکواڈ نے ایک منفرد آٹو رکشہ اس کی تصویر شیئر کی ہے سوشل میڈیا پہ. رکشے کے اندر ایک طرف کھڑکی لگی ہوئی ہے. آپ ذرا اسکرین پہ دیکھیے گا، بڑا مختلف قسم کا بڑا مزے کا یہ رکشہ ہے جس سے مس گائیکواڈ خوشگوار حیرت میں پڑ گئی. رکشے کی ایک سائیڈ مسافروں کے باہر جانے کے لیے کھلی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف شیشے کی کھڑکی موجود ہے، اور جس سے رکشے کا ایک کار کا احساس ہوتا ہے. خاتون نے پوسٹ میں حیرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، کیا رکشے میں کھڑکی موجود ہے؟ شیئر کیے دے رہا تھا. یعنی جانے کے بعد سے پوسٹ نے ایکس پر نمایاں توجہ حاصل کی، اور اس وقت تقریباً 5,14,000 سے زیادہ ویوز اور کافی تعداد میں یہ شیئر ہو چکی ہے. لیکن آپ رکشے کی بات کریں، رکشہ ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ پاکستان ہو یا بھارت ہو یا ارد گرد کے ایک دو تین ممالک جہاں پر آپ کو رکشہ کی سواری کرنی ہوتی ہے، اور دنیا میں رکشے تو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہاں پہ ان دو ممالک میں رکشے سواری بڑی زیادہ ہوتی ہے. کم وقت میں اسٹرا سے جوس پینے کا عالمی ریکارڈ. اب دیکھ لیجئے گا بھائی صاحب، بہت سے ریکارڈ ہم بنا سکتے ہیں پر ہم نہیں بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کیا کرنا ہے، جوس تو ویسے ہی پینا ہے، ریکارڈ کیوں بنائیں. اب جو مائک جیک ہے اس نے ریکارڈ کیپنگ آرگنائزیشن کے لندن ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا تاکہ تیز ترین وقت میں جوس کا پاؤچ بذریعے اسٹرا پینے کا ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کی جا سکے. گینیز ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے ٹائٹل کی ابتدا کرنے کا ہدف 22 سیکنڈز تھا، جبکہ 21.71 سیکنڈز میں جو پاؤچ تھا اس کو پینے میں کامیاب ہو گئے، جس کی تصدیق جو ہے گینیز کے ایک جج نے کی. جیک نے کہا کہ اگرچہ انہیں اس میں مشکل تھا سب کچھ، لیکن اب میں خوش ہوں کہ آخرکار بھائی صاحب نے ریکارڈ بنا ہی لیا. ویسے آپ دیکھیں نا بھائی صاحب، ہم تو ملے تو ایسے پی لیتے ہیں شادیوں میں بیاہوں میں، جہاں پہ کولڈ ڈرنک ملے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی صاحب جتنی بھی بوٹلیں پی لیں، اور وہ ریکارڈ کا حصہ بھی بن سکتی ہے. لیکن ہم نے کہا نہیں، اب آج ہی تو موقع ملا، آج ہی تو جو ہے وہ جمیلے کی شادی ہے، تو جمیلے کی شادی میں تو ہم نے کچھ نہ کچھ پینا ہے. بہرحال تہہ خانے سے دریافت ہوئی تصویر لاکھوں ڈالر مالیت کی نکلی. واہ بھائی واہ واہ واہ. یہاں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، تہہ خانوں میں ہمیں مردے ہی نکلتے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا نکل جاتا ہے جو لاکھوں ڈالروں کی مالیت کے نکلتے ہیں. 6 دہائی قبل ایک اطالوی بنگلے کے تہہ خانے میں ایک کباڑ ڈیلر کی جانب سے دریافت کردہ پینٹنگ پابلو پکاسو، اچھا یہ ببلو نہیں ہے، پابلو پکاسو ہے، اچھا، کہ اصل پینٹنگ نکلی جس کی مالیت یعنی لاکھوں ڈالر میں ہے. کاغذ پر یہ آئل پینٹنگ میں پکاسو کی جانب سے سرخ لپسٹک، یہ دیکھیے نا اسکرین میں بڑی ہی خوبصورت سی بنی ہے، لپسٹک کے ساتھ نیلے لباس میں ایک عورت، غیر متناسب انداز اس کا دکھایا گیا ہے. آرٹ کے ماہر مارسانٹے، کیا نام ہے بھائی صاحب، مارسانٹے، اچھا، تو انہوں نے CNN کو بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ پینٹنگ مستند ہے. اس پینٹنگ کی قیمت تقریباً 6 ملین یورو یعنی 6.6 بلین ڈالر ہونے کا امکان ہے. اتنے پیسوں کے لیے تو IMF کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بھائی صاحب تھوڑا سا قرضہ دے دو. بہرحال آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا کہ ناظرین، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں ہمارے خاص کر خواتین کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہو، جس ادارے میں بھی ہم دیکھیں، میں نے ایک چیز بڑے قریب سے دیکھی. اور آپ کو یاد ہوگا ویسے تو جب ہم اسکول میں تھے یا کالجز میں تھے یا یونیورسٹیز میں تھے، ہمارے ساتھ جو جتنی بھی فیمیل تھی، یعنی ہماری دوست، کولیگ، بہت سارے لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ چاہے وہ جو بھی کمپٹیشن ہو اس میں وہ کمال کر جاتی تھی، اور ہم سے پہلی پوزیشن لکھ جاتی تھی. بھائی صاحب پوزیشن تو ان کی پکی تھی، ہم ویسے بھی ہم پیچھے ہی بیٹھے ہوتے تھے، سوچتے تھے کہ کیسی لیتی ہیں یہ ساری پوزیشن ہے. اور یقین مانیں بڑی محنت مشقت
جو ہے، اور چاہے ابھی بھی مختلف اداروں میں اگر آپ دیکھیں، چاہے ہماری میڈیا میں دیکھیں، رپورٹنگ کی فیلڈ میں اگر آپ دیکھیں، اسی طرح اگر آپ ڈاکٹرز کو دیکھیں، اسی طرح وکیلوں کو دیکھیں، تو ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی آپ کو نظر آئے گی جو اپنے پیشے کے لحاظ سے اور خاص کر اپنے پیشے سے کافی مخلص ہوتی ہیں. سو یہ بہت اچھی بات ہے، اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ مزید بھی خواتین کو آنا چاہیے تاکہ پاکستان کی خوشحالی میں یہ اپنا وہ کردار نبھا سکے. چاہے ہم ماضی کی تاریخ کو جب کھنگال کے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایسے عظیم کردار ہمارے ساتھ ہیں، فاطمہ جناح صاحبہ، دیگر بڑے بڑے نام جنہوں نے تحریک پاکستان اور پاکستان کی آزادی میں بھرپور اپنا رول ادا کیا. آج جس خاتون پولیس اہلکار سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں، ویسے اگر آپ نے دیکھا پاکستان جو اسلام آباد میں خواتین جتنے بھی پولیس اہلکار ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے نا، بڑی زبردست قسم کی انہوں نے اپنے آپ کو فٹ بھی رکھا ہوتا ہے اور چاق و چوبند، اور آج کل ان کی ویسے بھی ہم صافی اور وہ ویسے پیٹی بھائی ہم کہتے ہیں ایک ہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی فیلڈ میں بھاگنا ہوتا ہے اور ہم نے بھی بھاگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی دھرنے میں. سو عمیرہ شیراز ہمارے ساتھ ہیں. گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ ٹو یو. میں بالکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ، الحمدللہ. آپ کی یونیفارم آپ پہ جج رہی ہے اور آپ نے آپ کو بڑا زبردست رکھا ہے. ظاہری بات ہے، آپ جب ایک ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں یعنی کسی ادارے میں ہوتی ہیں اور ہماری سوچ ہوتی کہ ہاں فلاں پولیس ہے یا آرمی مین ہے، تو وہ لک آٹومیٹکلی ہمارے دل و دماغ میں آ جاتی کہ بھئی سب ایسے ہی ہوگا. تو آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی ہیں آپ کی یونیفارم. یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیشہ ہے آپ کا، ویسے میں نے تو میری آپ کے ساتھ ملاقات بھی اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، اور جہاں پہ آپ ایز اے سیکیورٹی آفیسر کام کر رہی تھی، یہ جو پیشہ ہے پولیس کا، یہاں کیا ہماری تو خواہش تھی نا کہ ہم کوئی اینکر سینکر بنے، اور پھر ہم نے بننے کی کوشش کی، تو آپ کی بھی اسی طرح خواہش تھی کہ میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہی جانا ہے؟ بالکل. جب میں بچپن میں دیکھتی تھی، ادھر ادھر کی سٹوریز سنتی تھی، یہاں کیسز سنتی تھی، کرمنل جو چیزیں میرے سامنے آتی تھی، حالانکہ میں تب چائلڈ تھی ایک، اور تب میرے ذہن میں آتا تھا میں نے پڑھا ہو کہ جو ہے پولیس میں جانا اور پھر میں نے جو ہے نا جسٹس کرنا اور لوگوں کو مارنا ہے جو اتنے کرمنل لوگ ہوتے جو ہیں. کرمنل ہے، لیکن آج کرمنل کل ہوتے ویسے ہم بیچاروں کو بھی مار لیتے ہیں. اچھا، تو یہ والا سین تھا مطلب. جی. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بچپن میں، یعنی ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کھیل کود میں ایک بندہ پولیس بن جاتا تھا، دوسرا جو ہے وہ چور بن جاتا تھا، اور پھر وہ کھیلتے تھے اور پھر چور کی پٹائی بھی کرتے. تو بچپن میں کیا ایسے کھیل کود آپ نے کیے ہیں؟ اور اگر کیے ہیں تو تھوڑا سا ایک اچھا سا واقعہ میں بتاؤ کہ گھر میں کسی کی پٹائی بھی کی ہے کہ نہیں، یا آس پڑوس میں دوستوں سہیلیوں کی پٹائیاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ بالکل. بچپن میں بہت سارے اس طرح کے کھیل، آج کل تو بچے کھیلتے ہی نہیں ہیں، گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں. تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو انکل کے، چاچو کے، تایا کے، خالہ، سارے ایک پورا گروپ اکٹھا ہوتا تھا. پھر وہ اسکولنگ کے بعد ہم لوگ کھیلتے تھے ایسے ہی گیمز. تو مجھے نا غصہ بہت زیادہ آتا تھا. اچھا، اور غصے میں کی تیز تھی آپ؟ غصہ بہت آتا تھا. میں نے کہنا ہوتا تھا کہ اگر میں کھیل رہی ہوں فرسٹ ٹرن میری ہوگی، اور اگر میری یعنی نہیں ہے، وہ لیڈرشپ والی کوالٹی تھی، یہ ہوتی ہے بچوں میں، بالکل، اور پھر آگے اور اب اگر بڑھ وہ جاتے ہیں. میری نہیں ہے تو پھر میں نے سب کی پٹائی کرنی. کمال کمال. اب ظاہری بات ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جب آپ کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ بھئی صاحب اب میں جہاں جا رہا ہوں میں وہاں پہنچ جاؤں، اور پھر اس منزل پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہاں یس، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے دوڑ لگانا، وہ مرحلہ، دوڑ بھی لگائی ہوگی آپ نے بالکل بھاگتے بھاگتے. ہاں، بالکل ویسے ایسا ایک ہے. بات بتاؤں، میں نے بھی دوڑ لگائی اور پھر میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھرتی بھی ہو گیا واو. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں، اور تقریباً 400 سے 500 اس میں اہلکار لوگ تھے، اور اس میں نے 7ویں پوزیشن لی تھی. واو، اور پھر ویری مجھے گریٹ. جب مجھے آفر آئی کہ آپ میڈیم میں آئے، تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ بڑا مشکل ہے کہ بندوق اٹھائیں ہم اور پھر جو ہے جائیں. اس طرح ٹی وی پہ بولتے بولتے اچھے لگتے ہیں. بہرحال آپ نے جو بات کی کہ جب وہ فرسٹ دن ٹریننگ کا تھا یا بھاگنے کا تھا، تو کبھی سوچا تھا کہ آپ جو ہے وہ یونیفارم پہن کے مطلب اسلام آباد کی پولیس میں آپ جو ہے جاب کریں گی؟ جب میں نے فرسٹ ٹائم کیا تھا، ہمارا جو رننگ ہوا تھا، جو سب سٹارٹ ہوا تھا ہماری، میں نے اپلائی جب کیا تھا تو اس دن میں نے رننگ کی اتنی فاسٹلی کی تھی. میں بچپن سے ایکٹیو تھی، گیمز میں بھی ایکٹیو تھی. اچھا. یونیورسٹی لیول تک میں گیمز، کرکٹ بڑا اچھا کھیلتی رہی ہوں یونیورسٹی تک. تو میں جو رننگ تھی وہ میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، میں نے ایک اسپیڈ سے سٹارٹ کیا، اور جو ہمارا 1.6 کلومیٹر تھی وہ میں نے کمپلیٹ کر کے سانس آپ لیا. یعنی اتنا فاصلہ بڑے کم ٹائم میں، اور آپ نے بات کی کہ میں بہت جلدی بھاگتی تھی،
تو کیا گاؤں میں آپ لوگوں کے دروازوں کے نا وہ رنگ شنگ بجاتی تو پھر بھاگ جاتی، یہ کام کیا ہے ویسے کہ نہیں کیا؟ اس میں بھی پھرتی بہت ہوتی ہے بندے میں نا کہ یہاں گھنٹی بجائی اور جیسے پڑوسی نکلا بھائی صاحب ہم بھاگ گئے، تو ایسی کوئی شرارتیں کی ہیں آپ نے؟ بہت شرارتیں کی ہیں میں، بہت شرارتی، ابھی بھی کبھی کبھی کوئی شرارت سوچ جاتی ہے کرنے کو بھی دل کرتا ہے، وہ اپنے اندر کا ایک بچہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی جاگ جاتا ہے۔ دل تو بچہ ہے جی، تو دل تو بچہ ہے اور اندر کا بچہ ہم بچہ مار نہیں سکتے ہیں، اندر کا بچہ مار لیا تو بھائی صاحب یہ باہر کا جو یہ بزرگ بیٹھا ہے، یہ نوجوان جو بیٹھا ہے، یہ جوان ہے، یہ دھوبڑا جو ہمارا ہوتا ہے نا، تو اندر کا بچہ مر گیا تو پھر یہ بھی مر گیا۔ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اندر کا بچپنا، اور ویسے بھی آپ جب گاؤں جاتی ہیں، گاؤں جاتی ہیں کہ نہیں جی جاتی؟ جاتے ہیں، کشمیر تو بڑا خوبصورت ہے، کون بالکل، سا علاقہ ہے آپ کا؟ راولا کوٹ سٹی سے راولا کوٹ سٹی، اچھا راولا کوٹ جب جاتی ہیں تو وہ جو سہیلیاں ہیں، اب تو وہ ملاقاتیں بڑی کم ہوتی ہیں، یا ویسے کزنز وغیرہ تو ملاقات جب ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ بچپن سے نا ہماری پٹائی کرتے ہیں، پولیس ہی بن گئی ہے، تو ان کی طرف سے جب پہلا دن تھا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کیجیے، پھر آگے کویشچن جو ہیں بہت سارے ہوتے ہیں، ہمارے کام یہی ہے سوال کرنا، جواب بالکل۔ آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ اب جب گاؤں جاتی ہیں تو جو سہیلیاں ہیں، جو دوست ہیں، جو کزنز ہیں، وہ کتنے خوش تھے جب وہ پہلا دن تھا اور آپ نے کہا امی ابو کال کی ہوگی آپ نے، میں سلیکشن ہو گئی میری، ہاں، تو وہ دن تھوڑا وہ ایکسپیرینس ہاں، ہمارے وہ ساتھ میں نے شیئر کیجیے۔ رننگ کی ہے، اور ایسے ہی تو وہاں پہ جتنی بھی ڈیوٹی پہ پولیس آفیسرز تھے، آفیشلز تھے، ان سب نے پہلے جب میں سٹارٹ کیا تو وہ میرا ہمارا ایک بیب نمبر لگا ہوتا ہے بیگ پہ، انہوں نے اناؤنس کیا کہ آپ تھوڑی سلو ہو جائیں، آپ گر جائیں گی نا ایسے تو پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی، لیکن میں نے کسی کی بات نہیں سنی، اب طوفان میل کی طرح چلتی مجھے رہی۔ تب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید سب سے پہلے پہنچنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہی سلیکٹ ہوں گے، اور میں نے سب کو کراس کر کے فرسٹ پہ پہنچنا ہے تاکہ میں سلیکٹ ہو جاؤں، ایک پیشن تھا نا، تو وہ میں نے ایسے ہی کیا ہے، کمپلیٹ کیا الحمدللہ۔ سب نے کہا یہ بہت ایکٹیو ہے، مجھ سے تب بھی پوچھنا شروع ہو گئے آپ کوئی گیم میں، آپ گیمز کھیلتی ہیں، آپ ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ، آپ نے بڑے 7 منٹس میں نے مجھے آج بھی یاد ہے کمپلیٹ کیا، جو کہ ایک میلز کا جو ہے بہت ٹائم مشکل تھا، کام ہے، مجھے یاد میل ہے کا ٹائم میری تھا۔ وہ باولا کتا نہیں ہوتا، اس کی طرف میری زبان نکلی تھی اور ایسے تھوڑے لگا کے وہی صاحب میں پہنچا، اور اس نے کہا وہی صاحب آپ کا 7واں نمبر ہے، آپ ہو گئے ہیں، سیلیکٹ ہو گئے ہیں، تو وہ مجھے پتا ہے اتنی زبان بندے کی نکلی ہوتی ہے۔ اور میرے ساتھ بڑا مزے کا سین یہ تھا کہ میرے ساتھ جو 2-3 دوست ہیں نا، ان کی طرف میں دیکھوں، اور جب میں ان کی طرف دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے بچپن والے وہ جو گاؤں میں ہوتے ہیں نا بیچارے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، جن کو ہم پتھر مارتے تھے، ان کو دیکھ کے مجھے اور ہنسی آئی کہ بھائی صاحب کی حالت بڑی خراب ہے، بڑی گمبھیر حالت ہے، لیکن فوکس ذات میں یہ تھا کہ میں نے پہنچنا ہے۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ایک مشکل کام بھی ہے، پھر پولیس اور عوام کے درمیان وہ ایک بہت بڑا فاصلہ بھی ہے، فاصلہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، باہر دنیا میں پولیس کے پاس جانے سے ہم کتراتے نہیں ہیں، ہم تھانے میں بھی جاتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، کمپلینٹ، یہاں تو جب ہم تھانے میں پہلے تو تھانے کے دروازے کو دیکھ کے ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی حقیقت ہے یہ۔ بالکل ایسا اور جب آپ رپورٹ درج کرانے جاتے ہیں، رپورٹ درج کرانے، رپورٹ ہی کہتے ہیں ہمارے دیہاتی لوگ، رپٹ، تو جب آپ وہ بھی جانے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو کانسٹیبل بیٹھا ہے یا محرر صاحب بیٹھا ہے، اس نے بھی پیار سے بات نہیں کرنی ہے، اس نے بھی جو ہے وہ بھوئیں چڑھا کے جب صلح کر دو تو سیدھا بات صلح پہ آ جاتی ہے۔ یہ جو رویہ ہے، پہلے اس رویوں پہ بات کرتے ہیں، پھر بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ عوام اور پولیس کے درمیان اس فاصلے کو گھٹانے کے لیے پولیس نے اپنے بیہیو میں تھوڑے سے چینجز لانے ہوں گے، ڈپارٹمنٹ نے چینجز لانے ہوں گے؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے، میں خود جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بڑا فیل بھی کرتی ہوں، اور میں اس پہ جہاں پہ میں الحمدللہ آج تک میں نے ڈیوٹی کی ہے نا، وہاں پہ ایک پازیٹیو بیہیویئر رکھا ہے کہ ہم لوگ پولیس آفیسرز ہیں، عوام کے لیے ہی بنے، ہم کریں ڈیوٹی، ان کو سرو کریں، ان کی سیفٹی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، محافظ ہیں، تو ان کی بات کمپلیٹلی سنی جائے، اور جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ ایک اخلاق کی جو رویے کے جو ہے نا رویے سے حل کیے جائیں۔ تو اب جہاں تک میں دیکھتی ہوں وہاں کافی ایجوکیٹڈ جو ہے ینگ جنریشن جو انوالو ہو رہی ہے پولیس میں، جو آ رہے ہیں، وہ کافی ان کا بیہیویئر بھی چینج ہے، اخلاق بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ پیش آتے ہیں۔ تو وہ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ جب وہ مطلب خطرناک تھے، جب وہ ایجوکیشن کو زیادہ اتنا اہمیت نہیں بلکہ آپ کی فزیک دیکھ کے آپ کو سلیکٹ کیا جاتا تھا پولیس میں۔ یہ کیا مت ہے؟ مطلب آپ نے تو ماشاءاللہ اپنے آپ کو رکھا ہے اسمارٹ، سلم اور
اچھی لک آ رہی ہے آپ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں تو یقین مانیں لوگ بھی اٹریکٹ آپ کی طرف ہوتے ہیں. لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ میں ظاہری بات ہے, جب میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ میں باہر دنیا میں رہا ہوں, جو پولیس کو میں دیکھتا تھا بڑے فٹ تھا, لیکن یہاں پہ جو پولیس ہوتی ہے کیا یہ اس کے بعد کچھ وجوہات ہوتی ہیں, کچھ ایسی خوراک ملتی ہے جس کے بعد مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اور ترقی ہوتی, یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں ذرا بتائیے گا. ہمارے جو یاسر بھائی ہیں نا, یہ پورا دن ایکسرسائز کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں میں ایکسرسائز کھاتا پیتا رہوں لیکن میرا پیٹ جو ہے نا کسی پنجاب پولیس والے کی طرح بڑا ہو جائے. تو اس کو بھی ذرا ٹپس اگر آپ دینا چاہیں تو کیا وجوہات ضرور. یہ جو ہوتا ہے یہ خود ہی بندہ اپنا خیال نہیں رکھتا. وہ اگر پولیس آفیسر نہیں ہے پھر بھی اس کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. ایک یومن کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں آپ کی مینٹل فٹنس کے لیے, فزیکل ہیلتھ کے لیے آپ کو مینٹین رکھتی ہیں. تو یہ پولیس کی جو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ ڈیوٹی سے اتنے اکتا جاتے ہیں کہ ڈیوٹی کر کے تو پھر وہ کھانا کھا کے سو جائیں گے. جب کھانا کھا کے سو جاتے ہیں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, یا پھر زیادہ یہ ہے کہ بیک ٹو بیک کورسز یا ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز پولیس میں بھی اسپورٹس وغیرہ ایکٹیو رہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ تمام لوگ ایکٹیو رہ سکتے ہیں. ایک بات سے میں بھی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا 2-3 دن, اور آپ اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان آمنے سامنے تھے, اور ہماری بھی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, ہم بھی آپ کے سامنے شیل کھاتے رہتے ہیں, تو اس میں نے دیکھا بڑے نوجوان فٹ تھے, بڑے اچھے انہوں نے اپنے آپ کو رکھا بھی ہے. لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے, ظاہر بات ہے بینگ اے فیمیل پولیس ڈپارٹمنٹ ڈیوٹی بھی ٹف, مشکلات بھی بہت ہوتی ہیں, خاص کر اسلام آباد کی جو پولیس, حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس کی سیلری اچھی ہوتی ہے ان کے متبادل جو کے پی میں ہیں, پنجاب میں ہیں, دیگر علاقوں میں, لیکن جتنی ماریں جتنی مشکلات اسلام آباد پولیس جھیلتی ہے شاید کوئی اور جھیلے, یہ میں نے دیکھا. بالکل, یہ کیپٹل ہے, یہاں پہ ڈیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, ہر طرح کے دھرنے, ہر طرح کے جلوس جلسے, یہاں پہ بہت زیادہ ڈیوٹی ہے, اور وہ زیادہ آمنا سامنا ہوتا ہے پولیس کا جو ہے عوام کے ساتھ. باقی کرمنل ریٹ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہاں پہ زیادہ وہ پولیس جو ہے وہ اپنی ظاہر بات ہے ذمہ داریاں زیادہ ہیں, کندھے نازک کندھوں پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں. ابھی اگر ہم دیکھیں ابھی اس وقت جو خواتین ہیں, یعنی آپ ظاہری بات ہے گھر کو بھی سنبھالنا ہے, اور آپ دیگر وہ لڑکیاں جنہوں نے شادیاں کی ہیں, بچے پیدا ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کو سب کچھ میں آپ کے ساتھ تو کولیگس بھی ہوں گی, وہ بھی آپ سے بات ان سب چیز کو مینیج کرنا, پھر جا کے ڈیوٹی پہ جانا, کس طریقے سے سب کچھ مینیج کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ان چیز کو ہینڈل کیا جاتا ہے, اور کتنی مشکلات ہوتی ہیں بحیثیت ایک فیمیل اہلکار. بالکل, یہ جو ہے فائنینشیل اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے جو لڑکیاں اپنی ساری مطلب ذمہ داری گھر کی بھی اٹھا رہی ہوتی ہیں, کسی کے پیرنٹس نہیں ہوتے, اپنے بہن بھائیوں کی پرورش کے لیے وہ جاب کر رہی ہوتی ہیں, یا کچھ خود ہی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں, یا پھر ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ فیمیلز کو شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگ پولیس جوائن کریں, آرمی جوائن کریں, یا آفیسرز بنیں یا سرو کریں. تو وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے, یہ ایک بہت ٹف چیلنج ہوتا ہے فیمیلز کے لیے کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں, بچوں کی ذمہ داریوں, ان کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیوٹی کو بھی وہ سرو کرتی ہے, لیکن بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہیں. میرے ساتھ میری کولیگز ہیں ماشاءاللہ, وہ بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں, گھر بھی دیکھتی ہیں, اور ڈیوٹی بھی پوری کرتی ہیں. ڈیوٹی بھی پوری کرتی ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ جیسی نوجوان خواتین, پڑھی لکھی خواتین آتی ہیں اور سرو کریں, اور خاص کر میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے اور پھر آپ سے اجازت بھی لیں گے. یہ جو خواتین ہے, آپ لوگوں کے آنے کے بعد خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کتنے سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ ظاہر بات ہے فیمیل سے فیمیل کی جو باتیں ہوتی ہیں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں میل کے بجائے. بالکل, یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ فیمیلز بھی پولیس میں آتی ہیں اور سرو کرتی ہیں. تو ایک جو ہے لڑکی ہے وہ کسی دوسری لڑکی پہ ہی زیادہ ٹرسٹ کر سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ کسی میل سے بات کرے, اپنے ایشوز اس کو سمجھا سکے. تو یہ بہت اچھی بات ہے جو میری کولیگز تھانوں میں سرو کری ہیں, تو وہ باقی فیمیلز ٹرسٹ کر کے ان پہ بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے ہوتا ہے. یعنی وہ طریقہ نہیں ہوتا ہے محرر لکھو ان کی ہے انویٹیشن لکھو, نہیں لکھو تو بڑے اچھے طریقے سے تنگ کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ نہیں کرتے ہیں. وہ میں نے دیکھا ہے خواتین میں, اور میں ڈیوٹی پہ بہت سارے انٹرویوز وغیرہ بھی کر چکا ہوں. یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ خواتین کے ڈپارٹمنٹ میں آنا
पुलिस डिपार्टमेंट में और ख़ासकर ख़वातीन के लिए बड़ी आसानियां हैं। पुलिस फीमेल का डिपार्टमेंट में होना वो सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ अपने माँ बाप की बेटी ही बन के पुलिस ऑफिसर है, तो वो पूरे पाकिस्तान की बेटी बन जाती है जब वो पूरे पाकिस्तान की फीमेल्स को सर्व करती है। खूबसूरत बात उमेरा। मैं चाहता हूँ कि नाम उमेरा शिराज और काम भी ज़बरदस्त। मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा भी हम सेगमेंट करेंगे। बड़े मज़े का सेगमेंट, गुफ्तगू का सिलसिला भी बड़े मज़े का। जाते जाते आवाम को क्या पैगाम देगी कि भाई साहब ये यूनिफॉर्म जो है इससे मत डरिएगा। बहुत सारे लोग डराने की कोशिश करते हैं, जी साहब सुन रहे हो ना आप, तो लेकिन डराइए मत, ये तो आवाम की खिदमत के लिए, आवाम के मुहाफ़िज़ हैं। सो अगर आप कुछ पैगाम देना चाहती हैं तो। बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ जो भी मुझे सुन रही हैं फ़ीमेल्स और जिनका शौक़ है वो फोर्सेस ज्वाइन करें स्पेशली, तो वो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के वो ज्वाइन कर सकती हैं। वो अपनी मुहाफ़िज़ नहीं पूरे पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ बन सकती हैं। और बाकी जितनी भी मैं समझ रही हूँ कि अभी इस्लामाबाद पुलिस जो सर्व कर रही है वो आप मुझे देख लें, इसी तरह आपको सारी फ़ीमेल्स मिलेंगी, इसी तरह आपको सारे ऑफिशल्स मिलेंगे। तो आप लोग भी पुलिस के साथ उतना ही अच्छा कोऑपरेट और अच्छे बिहेवियर के साथ पेश आएँ और आप लोग भी पुलिस की रिस्पेक्ट करें। और पुलिस आपकी है, आपके ही लोग हैं, हम सब आपके लिए, आपके मुहाफ़िज़ हैं। बहुत शुक्रिया उमेरा, और बड़ा अच्छा पैगाम आपने दिया कि बेशक भाई साहब हम रिस्पेक्ट करें ना करें, आप लोगों ने, अवाम ने करना है। लेकिन बहरहाल ही मैं द लाइटर नोट कह रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा जैसी बहुत सारे ऑफिसर, बहुत सारे नौजवान ऑफिसर जिनके साथ हम मिलते हैं, बड़ा अच्छा बिहेव भी उनका है, नए एजुकेटेड लोग भी आ चुके हैं। और ज़ाहिर बात है हम इनको रिस्पेक्ट देंगे, ये हमें देंगे, तब जाके ये माशरा, ये सोसाइटी, ये मुल्क, ये रियासत तरक्की करेगा। और कहीं ना कहीं जहाँ क्राइम है उसमें अगर हम इनका साथ देते हैं तो यकीन माने उस क्राइम का भी जड़ से जो है ख़ात्मा हो सकता है। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह इंट्रो में मैंने बात की थी कि हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और हल्की बूंदाबांदी जैसे होती है, यानी मौसम की रुत बदलती है, मौसम, नया मौसम, और बदलते मौसम के साथ साथ एक तो अलार्मिंग सिचुएशन होती है और बहुत सारी बीमारियां भी आना शुरू हो जाती है। लेकिन ख़ासकर जो बच्चे होते हैं उनको भी बहुत सारी बीमारियां, ख़ासकर सर्दियों में कहा जाता है कि भाई बच्चा गर्म सर्द हो गया, बच्चे में जो है उसको बुखार हो गया, खांसी हो गई, गला ख़राब हो गया, बहुत सारी ऐसी दीगर बीमारियां जो हैं उसमें बच्चे भी मुब्तला हो जाते हैं। क्या उसकी वजूहात होती, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट और साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपको, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें, ज़ाहिर बात है कि आपके पास बहुत बड़ी तादाद आपकी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में मासूम बच्चे आपकी तरफ लाए जाते हैं। जैसे ये सर्दियों का मौसम आता है तो इसमें, क्योंकि ज़ाहिर बात है मौसम की नई एंट्री है, नया मौसम, उससे पहले हम 6-7 महीने झील लेते हैं गर्मियों को, तो किन किन बीमारियों के ज़्यादातर बच्चों के केसेस आपके सामने आते हैं? और देखिए, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो अब ठंड आ रही है जी जी, तो नमूनिया बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। ठीक है। एक होता है सिंपल कॉमन कोल्ड, एक होता है जिसमें गला ख़राब होता है, और जब वही इन्फेक्शन नीचे चेस्ट में आ जाती है तो उसे हम नमूनिया बोलते हैं। अच्छा। सिंपल कॉमन कोल्ड हो तो रिकवरी अच्छी हो जाती है, गला ख़राब हो तब भी रिकवरी अच्छी हो जाती है। लेकिन जब नीचे चेस्ट इन्वॉल्व होती है, सांस इन्वॉल्व होता है, दिक्कत होती है, ऑक्सीजन बच्चे की कम हो जाती है, तो वो दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, दैट कैन बी इवन, उससे डेथ भी हो सकती है। सो मैं हमेशा सर्दियों से पहले तमाम सुनने वालों को ये कहता हूँ कि आने वाले मौसम में आपने एहतियात करनी, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, यानी उनकी उम्र अगर आप यूँ समझ लें जो 6 माह से छोटे बच्चे 6 माह से, क्योंकि वो बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। अच्छा। तो आपने जो है वो, एक तो उनको लोग समझते हैं कि सिर्फ सर्दी से बचा लिया तो बस बच के, नो, इट्स नॉट लाइक दिस। अच्छा। सर्दी से तो हर माँ बचाती है, कोई माँ ये नहीं चाहती कि मैं बच्चे को ठंड लग जाए, सब बचाते हैं, सब ने 4-4, 5-5 स्वेटर्स बनाई होती हैं। ठीक है। बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। आज ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर बच्चे ने मदर फीड नहीं ली हुई तो उसकी इम्यूनिटी कम होगी। अब बेशक उसे 6 स्वेटरें पहनाएं, उसने इन्फेक्शन कैच कर लेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे यहाँ एक रुझान बढ़ चुका है कि बहुत सारी माएँ जो हैं, खासकर इस्लामाबाद और बड़े शहरों में, बड़ी फैमिलीज़ में, बर्गर फैमिली में भी ये रुझान है कि बहुत सारी ख़वातीन जो बच्चों को अपना दूध नहीं देती बल्कि डब्बों वाला दूध पिलाती हैं। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर वो माँ का दूध उसको नहीं दिया गया और हम डब्बों पे चले जाते हैं
تو وہ نقصان دہ ہے. جی میں تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کر لوں. اچھا کہ ضرور. اب برگر فیملیز کے علاوہ نان برگر فیملیز بھی نہیں پلاتی. نہیں پلاتی بڑی. اچھا وہ کیسز بھی آ گئے ہیں. بہت ہیں, بہت زیادہ ہیں. ملٹیپل ریزنس بیہائنڈ دیٹ. ملٹیپل ریزن ہے, ٹھیک ہے. ایک تو دیکھیں اٹ ریکوائرز اے ویری ہارڈ ورکنگ ایٹیٹیوڈ, جس میں ماں دودھ پلاتی ہے, اس کے لیے اسے راتوں کو اٹھ کے جاگنا پڑتا ہے, ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, پین ہوتا ہے, مشقت ہوتی ہے. ڈبہ بڑا آسان ہے, بوتل منہ میں ڈال دی بچے. کئی مائیں تو سوتے سوتے ایسے نہ ڈال دیتی ہیں, پتر پیا آرام, وہ تو فیڈر ڈال دی, خود آنکھ بھی نہیں کھولتی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایفرٹ. سیکنڈلی کیا ہے کہ ڈیوٹی ہے ہر 2 گھنٹے بعد فیڈ کرنا. کہیں دفعہ مجبوری بن جاتی ہے ماں کی, ایک ورکنگ لیڈی ہے, اس نے اپنی ڈیوٹی پہ جانی ہے, وہ کہاں 2 گھنٹے بعد فیڈ کروا سکتی ہے اپنی جاب پلیس پہ, ڈیوٹی پلیس پہ. سو ورکنگ جو لیڈیز ہیں ان کو تو ہم تھوڑا سا ویسے بھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کم کرتے ہیں کہ یار یہ ورکنگ ہے. ہاں مجبوری ہے. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ اگر شروع میں کوئی فیڈ اسٹیبلش نہیں کر سکے, بچہ نرسری چلا گیا, اچھا, یا بچہ بیمار ہو گیا, یا ماں بیمار ہے اور وہ فیڈ شروع میں نہیں آ سکا, تو وہ بعد میں پھر نہیں اسٹیبلش ہوتا. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم کے اندر فیڈ کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. اچھا. سو ٹو کٹ اٹ شارٹ, ایک ریزن جو ہے سردیوں میں بیمار ہونے کی یہ ہے کہ مدر فیڈ بچے نے نہیں لیا ہوا, اس کی امیونٹی کم ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ایسے بچے ہیں جو کہ بیمار ہوئے اور اس سے انہوں نے کیچ کر لیا. اچھا, دوسرا ریزن یہ ہو گیا. تیسرا ریزن یہ ہے کہ بہت سارے مائیں جو ہے نا سیلف میڈیکیشن کرتی رہتی ہیں. ٹھیک, اینٹی بایوٹک خاص طور پہ خود سے دے دیتی ہیں. اچھا, تو وہ کیا ہوتا ہے, جہاں نہیں بھی دینی ہوتی اینٹی بایوٹک وہاں پہ بھی بچہ اینٹی بایوٹک لیتا ہے. اب جیسے سمپل فلو ہے, دیٹ ڈزنٹ نیڈ اینٹی بایوٹک. اچھا, ٹھیک ہے, وائرل انفیکشن ہے, دیٹ ڈزنٹ نیڈ اینٹی بایوٹک. ٹھیک ہے. بٹ ہماری بہت ساری مائیں خود سے اینٹی بایوٹک دیتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ بغیر اینٹی بایوٹک کے ٹھیک ہی نہیں ہوتا, اس کی امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا جو دیسی بہت سارے متس ہیں, دیسی جو ٹوٹکے, کئی دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچہ ہمارے پاس مرتے ہوئے حالت میں آیا, کیا پوچھا پہلے کیوں نہیں لایا, تو وہ ہم نے سمجھا یہ ہے, ہم نے سمجھا وہ ہے, کسی نے کہا کہوا دے دو, کسی نے کہا جوشاندہ دے دو, کسی نے کہا اجوائن دے دو. سو یہ جو ایزمپشنز ہیں, غلط ایزمپشنز کرتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا بس اتنا سا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا, اینڈ دے لینڈڈ ان ICU, دے لینڈڈ آن وینٹیلیٹر. سو آپ کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, بڑا ہے, اگر اسے کچھ گڑبڑ ہے, وہ 2 گولیاں پیناڈول کھا کے سو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی پرابلم ہو تو بتائے گا کہ یار مجھے یہ پرابلم ہے. بچہ ہے, یو کانٹ ٹیک رسک. بچے نے خود آپ کو کچھ نہیں بتانا, اس نے بولنا نہیں ہے, اس نے بتانا نہیں ہے, اور آپ نہیں جج کر سکتے. ایون وہ ڈاکٹرس جنہوں نے MBBS کیا ہوا ہے, بٹ دے آر ناٹ اسپیشلی ٹرینڈ ان چلڈرن, دے ایون ڈونٹ نو اباؤٹ چلڈرن. مطلب ڈاکٹرز ہیں لیکن بچوں کے حوالے سے ایکسپیرینس نہیں ہے, کام نہیں کیا بچوں کی فیلڈ میں, کسی اور اسپیشلٹی میں کام کر رہے ہیں. بچے کا کوئی وہ بلیو میں ان کو نہیں سمجھ آتی, تو عام پیرنٹس کو, عام لے مین کو کیسے سمجھ آئے گی کہ بچے کو کیا پرابلم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہاں پہ نا 2 پوائنٹ آؤٹ کیے, خاص کر دودھ کے حوالے سے. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ ماں ہے, بہت سارا اس کو کچن بھی سنبھالنا ہے, گھر کو بھی سنبھالنا ہے, اپنے ہسبینڈ کا بھی خیال رکھنا ہے, بہت ساری چیزوں کا. ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں کہ اکثر آپ نے جو بات کی کہ کوئی فیڈ نہیں کراتے, تو دودھ اگر پڑا دودھ ہے تو وہی بھی پکڑا دیا. اکثر دودھ لیٹ ہو جاتا ہے, ٹھنڈا پڑا ہوتا ہے, تو سردیوں میں یہ چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں, جس سے اس سے کیا مضر, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. دیکھیے, بہت سارے پیرنٹس سوال پوچھتے ہیں کہ جی دودھ فیڈر میں ڈال دیا, وہ کتنے ٹائم تک ہم یوز کر سکتے ہیں. تو 2 گھنٹے تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, زیادہ نہیں کر سکتے. 2 گھنٹے بعد آپ اس کو ویسٹ کر دیں. ویسے بھی چھوٹا بچہ تھوڑا سا ہی دودھ پیتا ہے, بہت زیادہ دودھ تو پیتا نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز. دوسرا, اگر بہت سارے لوگوں کا ایک مت ہے, بہت بڑی مت ہے ہمارے پاکستان میں, خاص طور پہ جو نانی دادی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جو ان دا ایبسنس آف مدر فیڈ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ جو ڈبے کا دودھ ہے یہ تو پاؤڈر ہے, تو تم اس کو گائے اور بھینس کا لا کے دو. اچھا. اب ہمارے ہاں جو گائے اور بھینس کا دودھ آتا ہے وہ ماشاءاللہ ہی ہوتا ہے, بڑا زبردست. ٹھیک ہے, اس کو بھینس کو ٹیکے لگے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی گائے کو ٹیکے لگے ہوتے ہیں. پھر وہ دودھ میں آج کل ایک ایسا کیمیکل ہے وہ ڈالتے ہیں تو دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے, پھر وہ ایک کیمیکل ڈالتے ہیں تو ملائی بننا شروع ہو جاتی ہے. مطلب اتنی ملاوٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہ جب دودھ بچہ پیتا ہے تو اس سے بھی بیماریاں آتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار
فرسٹ آپ کو چاہیے تھا مدر فیڈ دیں, نہیں کسی وجہ سے نہیں دے سکے, ٹائم گزر گیا, تو اب آپ اس کو ڈبے کا دودھ دیں کہ ڈبے کا دودھ ایٹ لیسٹ ہائیجینکلی ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ اس پہ کوئی کمپنی کا نام لکھا ہے, کوئی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے, کوئی اس میں کوئی گڑبڑ ہو تو کسی کو آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں, کلیم کر سکتے ہیں, کسی کو سو کر سکتے ہیں, کوئی اس کا والی وارث ہے, اس کا نظر آ رہا ہے. گائے اور بھینس کے میں جو دودھ میں جو کیمیکلز ملے ہوئے, جو ملاوٹ ہے, پانی بھی آج کل وہ گندا ڈالتے ہیں. یس ایسے ہی کہ مطلب آپ پانی ڈالتے ہیں تو خدایا آپ پانی تو صاف ڈال دو, پانی بھی گندا ڈال دیں گے, وہ بھی گندا ڈال دیں. سو اس سے اور زیادہ پرابلمز آتے ہیں. تو میں یہ مت کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ ڈبے کا دودھ جس کو آپ پاؤڈر کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی وہی دودھ ہے, سورس تو وہی گائے ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ڈرائی کر دیا گیا ہے, اس کو ڈرائی کر دیا گیا ہے, لیکوڈ سے سالڈ فارم میں لائیں, آپ پانی ملاتے ہیں دوبارہ لیکوڈ فارم میں آ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاؤڈر ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاؤڈر ہے, یہ دس از ناٹ سم تھنگ نیچرل. نیچرل دودھ کو ڈرائی کر کے پاؤڈر کر دیا جاتا ہے, بنا دیا جاتا ہے. اس کو ہم اس لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کم از کم سائنٹیفکلی بنایا گیا ہوتا ہے, کوئی کنٹرول انوائرمنٹ ہوتی ہے, کوئی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, ان کو ایک اپنی ریپیوٹ کا خیال ہوتا ہے. وہ ایسے گڑبڑ نہیں کر سکتے جو گڑبڑ کھلے دودھ میں ہوتی ہے. اچھا سر, ایک اور چیز, ظاہری بات ہے کہ ایک تو آپ نے چیسٹ انفیکشن کی بات کی, جڑی ہیں ساری چیزیں, بچوں میں یہ چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں بچوں میں کہ ناک بند ہو جاتا ہے اور وہ مائیں بیچاری بھی نہیں سوتی ہیں, بچہ بھی نہیں سو پاتا ہے. تو اس کے لیے سر بہت سے لوگ جو ہیں اسٹیم کوشش کرتے ہیں, اسٹیم وغیرہ, تو کیا ایز اٹ بہت سارے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ یار یہ جو اسٹیم لی جاتی ہے یہ اچھی نہیں ہے, یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے کہ اگر یہ خطرناک ہے, جس میں اپنے آپ کو کلیئر کروں, تو پھر کون سی اسٹیم ہے جس سے بچے کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کریں. دیکھیے, میں تمام ماؤں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اسٹیم از گڈ, اسٹیم بری چیز نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اسٹیم سے ناک کھلتا ہے, سانس کی نالیاں جو ہیں تھوڑی سی کھلتی ہیں, بریدنگ میں تھوڑا سا آسانی پیدا ہوتی ہے, بٹ اسٹیم دینے کا آپ کا طریقہ کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, جب عموماً مائیں ایسا کرتی ہیں کہ دیچکی میں پانی ابالتی ہیں اور پانی ابال کے پھر بچے کو تولیہ رکھ کے نا ایسے اس کی اسٹیم دے دیتی ہیں, یہ ایک دیسی طریقہ ہے. دیسی طریقہ ہے. اس میں آپ نے اتنا خیال رکھنا ہے کہ وہ تھوڑا سا فاصلہ اتنا ہو کہ بچہ جل نہ جائے. اسٹیم ہاٹ ہے نا, ٹھیک ہے, تو جل نہ جائے, ایک بات خیال رکھیں. مارکیٹ میں اسٹیمرز بھی آتے ہیں جن سے اسٹیم آپ اس الیکٹرک اس میں سوئچ میں لگائیں تو وہ اسٹیم بننا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا ایزی ہے اس کو کرنا, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اسٹیم جہاں اگر صرف ناک بند ہے, نزلہ ہے, کامن کولڈ ہے, اٹ از گڈ. بٹ اگر نمونیا ہے تو اسٹیم نمونیا کو ٹھیک نہیں کرے گی, سمپل جو کامن کولڈ ہے اس کو ہیلپ کرے گی ضرور. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اسٹیم ضرور دیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سردیاں آ رہی ہیں, روم میں اسٹیمر رکھ دیں, روم میں اسٹیم جمع کر لیں. بہت سارے لوگ یہ جو انورٹر ہے لگاتے ہیں ہیٹر پہ, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ گرم تو کرتا ہے کمرے کو لیکن ساتھ ڈرائی کر دیتا ہے. اچھا سر, چونکہ ظاہری بات ہے وارم اینڈ ہیومڈ از ریکوائرڈ. زبردست, بہت اچھی بات. ظاہری بات ہے کہ ٹاپک بڑا وسیع بھی ہے اور ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ سر خاص کر جو مائیں آپ کو دیکھ رہی ہیں اور جن کے ابھی نیولی بیبی بورن ہے, تو ان کو آپ ایک اچھا سا پیغام اگر آپ دینا چاہیں اس موسم کی آمد پہ. میں تمام ماؤں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو چھوٹے بچے ہیں تو مدر فیڈ ضرور کریں, بڑے بچے ہیں تو ان کو جنک سے بچائیں. جتنی بازار کی چیزیں ان سب میں کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں, ان سب میں آرٹیفیشیل سویٹنرز یوز ہو رہے ہیں, پیکیجنگ یوز ہو رہی ہے, مطلب کئی مہینے بعض اوقات وہ چیزیں پڑی رہتی ہیں, ان کو آرٹیفیشلی ایکسپائر ہونے سے بچایا جاتا ہے. دیز آر ناٹ نیچرل تھنگس. تو اپنے بچوں کو جنک فوڈ نہ دیں, قدرتی غذائیں دیں, نیچر سے قریب رکھیں. اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو پراپر چیک کروائیں, تھوڑی اور اچھی دوائی استعمال کرائیں, بہت زیادہ دوائیوں سے بھی بچائیں, اور خود سے تجربے نہ کریں تو انشاءاللہ ان کے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا, ہمیشہ ٹھیک رہیں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ان کی گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. یقیناً انہوں نے جو آتے پیغام دیا کہ
قدرت کے قریب جب آپ اپنے بچوں کو رکھتے ہیں اور تجربات سے دور، خود کی لیبارٹری سے دور ڈاکٹر کی تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو فائدہ ہی ہوگا. لیکن بہرحال سردیوں کی آمد ہے، بہت ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور ہم یہاں پہ شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. سو ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ والا جو سیگمنٹ ہے یہ بھی بڑا مزے کا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مزے کے سیگمنٹ اور پھر مزے کے مہمان جو ہیں وہ اپنے اسکرین کے ذریعے وہ آپ سے بھی گفتگو کریں اور ہمارے ساتھ جو ان کی چٹ رہتی ہے وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے. لیکن جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں، ڈاکٹر وحید احمد، اور میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعر ہیں، رائٹر ہیں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، بہت سارے ناول لکھے، کمال کی شاعری کرتے ہیں، لکھتے ہیں. خاص کر ہمارے جڑے ساڑے پنڈ ہیں اتھے جڑے ویاہ ہوندے نے اس تے بھی انہوں نے کمال دی شاعری، انہوں نے بھی ایسی گل کران گے. صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں ڈاکٹر صاحب. گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ، بہت شکریہ. آپ سنائیے. میں بالکل ٹھیک سر. صبح سویرے ظاہری بات ہے آپ کی تو عادت ہے صبح سویرے اٹھنا، لیکن یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے ٹائم دیا، آپ ہمارے پاس آئے. چونکہ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹر کا جب پیشہ آتا ہے، میرے فیملی میں بھی بہت سارے ڈاکٹر ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ظاہر بات اسٹڈی اتنی ہوتی ہے، مطالعہ اتنا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے کہ وہ زندگی تھوڑی سی رف ٹف ہوتی ہے. لیکن آپ کو دیکھ کے پہلے تو جب آپ کی انٹرویو ہوئی تو میں نے سوچا کہ ہے تو بندہ کوئی نا ساڑا کوئی ہے گا، کوئی پردھان منتری دے آس پاس جڑے لوگ ہوندے نے وہی ہے گا. سر ڈاکٹر صاحب، یہ پہلے ڈاکٹر، پھر آپ دیگر ڈپارٹمنٹ میں بھی رہے، لیکن یہ شاعری سے، لکھنے سے یہ لگاؤ کیا بچپن سے تھا؟ کیونکہ لکھنا پڑھنا وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا، یہ لکھنا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ہاں نہیں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور اکثر مجھ سے کیا جاتا ہے. اچھا. تو اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ دیکھیے، مطلب ڈاکٹری یا افسری کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا سچ یہ روزگار ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے، اگر میں مطلب ایک سول سرونٹ نہ ہوتا تو ظاہر ہے میں کلینک کرتا، کلینک نہیں کرتا. اگر میں ڈاکٹری نہ کرتا تو میں ٹیچر ہوتا، ٹیچر نہیں ہوتا تو فارغ ہوتا. تو یہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. خاص طور پہ شاعری جو ہوتی ہے نا، وہ شاعر ان بلٹ ہوتا ہے، وہ بورن ہوتا ہے. بالکل. جو پروز ہے وہ آپ بناتے ہیں، شاعری آپ نہیں بناتے. تو جب میں ڈاکٹر نہیں تھا اس وقت بھی شاعر تھا، پھر میں ڈاکٹر بنا تو شاعر تھا، پھر میں افسر بنا تو شاعر تھا، اب میں ریٹائر ہوا ہوں تو شاعر ہوں. تو اصل میں تو میں شاعر ہوں. اصل میں تو میں شاعر ہوں اور میں شاعر تو نہیں. بہت ساری چیزیں سننی ہے ڈاکٹر وحید احمد صاحب سے، لیکن پروڈیوسر صاحب ضد کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ ہیڈ لائنز بھی سنانی ہیں، تو ہیڈ لائن کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ملاقات پھر سے اسی طرح جاری رہے گی، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پنجاب کا کلچر، کے پی کا کلچر یا بلوچستان کا کلچر یا سندھ کی بات کریں، وہی صاحب بہت ساری چیزیں جو ہیں سملر ہیں، لیکن آج تھوڑا سا ہم ٹچ دے دیتے ہیں پنجابی دا. اور ڈاکٹر صاحب نے خاص کر ویسے ویاہ شادی ویاہ جڑے ہوندے نے اس تے بہت سارے شاعر اپنی دکھی آتما دی جڑی شاعری ہے وہ بھی کر دیندے نے، کیونکہ سارے دکھی ہوندے نے وہی شادی بیاہ کر کے. وہ کہتے ہیں جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے. تو یہ سلسلہ تو ہوتا ہے. لیکن سر آپ کی طرف آتے ہیں، اور پہلے وہ ہوتا نا کہ دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، امڑی دے دل دا سہارا، ویر میرا کوڑی چڑھیا. ابھی کوڑی چڑھیا سر، یہ ذرا یہ جو ویاہ کا جو ہمارا کلچر تھا، جو ہماری رسومات تھی، دولہے کو کوڑے پہ بٹھانا، پھر سالیوں کی شرارتیں، جوتے وغیرہ، آج کل تو بہت سارے لوگ جو ہیں ایکسٹرا جوتے بھی لے کے جاتے ہیں. سر میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے. ہاں دیکھیے، یہ دولہے کو گھوڑی پہ بٹھانا یہ بڑا ہمارا پرانا ایک کلچرل ایک ایونٹ ہوتا تھا. آج کل کم. آپ دیکھیے 200-100 سال پہلے تو کنوینس ایک ہی تھی اور وہ گھوڑا تھا. 200 سال کی وہ اتنی کوانٹم لیپ آئی اور اتنی ترقی ہو گئی ہے. یہ مختلف جو یہ چیزیں جہاز وغیرہ یہ کہاں ہوتے تھے. تو سب سے بڑا کنوینس باوقار اور جس پہ بیٹھ کے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا باروب اور وہ سمجھتا تھا، وہ تو گھوڑا ہی تھا. بالکل. تو اسی کی وجہ سے جو دلہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایونٹ ہوتا تھا سب سے اہم زندگی کا، ہاں، تو اس کو گھوڑے پہ بٹھایا جاتا تھا. سیریمونیل ایک طرح سے اس کو نواب جیسے ہوتا ہے یا جیسے سلطان ہوتا ہے. اور گھوڑوں کی آپ دیکھ لیجئے ہمارے پنجاب میں اور بر صغیر میں اور ساری دنیا میں ویسے بھی گھوڑوں کی ایک ہسٹری ہے.
اور اگر ہم یہاں کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے جناب مرزا جٹ کا گھوڑا، اور اس کے بعد جناب عبداللہ بھٹی کا گھوڑا، اس کے بعد جناب جگے کا گھوڑا، جگے کا گھوڑا، تو مرزے کی بکی تھی گھوڑی جو ہے نا، بکی تھی، اچھا، میں جدوں دی بکی پکڑی میرا کمبیا نہیں سریر تے میرے ہاتھ کمان ہنیر دی، میرے ہاتھ کمان ہنیر دی تے وچ سنہری تیر، میں پڑھ بسم اللہ ماردا تے تن ٹوٹے کردا چیر، تے میرے دل وچ سکھ چروکنی میں ویکھاں تیرے ویر۔ تو یہ ہے گھوڑا ہمارے پنجاب کا نا۔ تو اس طرح اس کو بٹھاتے تھے جس طرح کہ ہیرو کوئی اس کے اوپر بیٹھا، یعنی کوئی راجہ مہاراجہ، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک اسپیشل ڈے ہے، خاص موقع ہے، خاص۔ اچھا میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات، زبردست، میرے ایک دوست کی شادی ہوئی، اس کو بٹھایا گھوڑے پہ، یہ فیصل آباد کی بات، اچھا، اب سیرے کی لڑیوں میں سے اس نے دیکھا تو سامنے گھوڑے کے سامنے جو ہے نا اس کی گزشتہ محبوبہ کھڑی، لیں جی غش کھا کے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو وہ تو بارات میں جو ڈاکٹر تھے تو انہوں نے سنبھالا، کسی نے جناب کھسا اتار کے پاؤں رگڑے چھگڑے، اس کے بعد ڈرپ شرپ لگائی، اس کے بعد ان کو اٹھا کے بٹھایا۔ تو یہ ایسے قدرتی مناظر بھی ہوتے، اچھا یہ مناظر بھی ہوتے تھے۔ ویسے تھوڑی چھوٹی موٹی شرارتیں ہم کرتے بھی تھے کہ بھئی صاحب دولہے میاں گھوڑے پہ بیٹھیں گے اور پھر گھوڑے کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور گھوڑا جب کمال ہو جاتا تھا۔ اچھا سر، یہ جو ایک اور چیز ہے، یعنی میں چاہتا ہوں یہ پنجابی ٹچ، پنجابی کلچر اور نچ پنجاب بڑ نچ، یہ بھائی کمال کا، یہ ہمارے ریت رواج رہے ہیں، انفارچونیٹلی تھوڑے سے پھیکے پڑ گئے ہیں، لیکن بہرحال دولہے کے ساتھ جو ہوتا تھا لاڑا یا سربالا، یہ کیوں ہوتا تھا سر؟ اچھا یہ بڑا دلچسپ کیریکٹر ہے، مطلب اگر ہم اپنے علاقے میں دیکھیں نا، جسے سربالا کہا جاتا ہے پنجابی میں، یہ ایک طرح سے دولہے کا اسسٹنٹ جو ہے نا، اسسٹنٹ ہوتا ہے، ایک لڑک پن کا ایک بچہ عموماً، یا قریبی دوست کہہ لیجئے یا قریبی رشتہ دار، وہ ساتھ بھیجا جاتا ہے، اس کا اسسٹنٹ آپ کہہ لیں۔ اچھا ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے پنجابیوں میں، جو سکھوں میں یا ہندوؤں میں، وہ تو جیجا جو ہوتا ہے گھر کا بڑا جیجا، اسی کو سربالا ہی بناتے ہیں، اس کو بھی بناتے ہیں، قریبی رشتہ دار کو بناتے ہیں، دوست کو بناتے ہیں۔ تو وہ اصل میں ساتھ جاتا ہے، میرا خیال حوصلہ دینے کے لیے جاتا ہے کہ خیر خیریت ہے، آپ کو پہلے نہیں ہے جنہوں نے یہ کام بڑا محاذ ہے، ہزاروں لوگوں نے کیا ہو۔ تو یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے، یہ سارے ایک ہی گلوبل فینومینا ہے۔ اچھا گلوبل جی آپ دیکھیے نا کہ یورپ میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں انہیں پیرانمف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ گریک ورڈ ہے، اس کا مطلب کہ یونان میں بھی یہ ہوتا تھا، یہ بڑے پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، یہ ایک سیریمونیل اسسٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بلکہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ پرانے، ابھی مجھے یاد نہیں، نیدرلینڈ میں یونیورسٹیز کے اندر بھی 2 سربالے کینڈیڈیٹ کے ساتھ لے جائے جاتے تھے، جو ڈاکٹریٹ کرنے جاتا تھا، اچھا سیریمونیل ہوتا تھا کہ حوصلہ دینے کے لیے، حوصلہ بھی دینے کے لیے، اور جیسے آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اچھا تو ساتھ 2 سربالے بھی ہیں۔ تو یہ گلوبل فنومینا ہے، اور یہ ایک طرح سے آپ، لیکن ہوتا بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی جو سالیاں آتی ہیں، یعنی دودھ پلائی کے ٹائم اور صحرا آپ نے باندھا ہوا ہے اور شرارتیں چل رہی ہیں، تو یہ سربالا جو ہے یہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتا ہے، تھوڑا ہیروئک رول پلے کرتا ہے، زیادہ رول پلے کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ظاہری بات ہے، شادی ہے، پھر پٹاخے ہیں، فائرنگ ہے، پنجابی ہے، بیاہ ہو رہا ہے، بھائی کھڑکاؤ سارا کچھ، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ماضی سے جڑی ہوئی ہیں جو اب تک چلی آ رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ اصل میں میرا خیال ہے یہ ایک جو اندر کی فرسٹریشن ہے، شاید اس کو نکالنے کی کوشش ہے۔ بعض اوقات یہ جو کہنا چاہیے ہلا گلا ہوتا ہے، یہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت اہمیت نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے، خاص طور پہ ابھی دیکھیں نا فائرنگ سے بہت زیادہ پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذرا ایک جشن منانے کا ایک سما باندھا جاتا ہے۔ بڑے آپ نے گاؤں میں نہیں دیکھا سیبے والے بم ہوتے تھے، وہ اتنی ان کا دھماکہ ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست کی شادی ہوئی، اس کے سامنے 6-7 سیبے والے بم انہوں نے مجھے تو یاد ہے کہ وہ پٹاخہ پھٹ گیا اور وہ دولہے میاں جو ہے نا وہ ناراض، اس نے کہا میں شادی نہیں کری، میری یادوں کی بات ہے، اب اس کے بڑے بڑے بچے ہیں۔ سر ظاہری بات ہے ٹائم کی کمی ہے، اور پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وحید صاحب جو ہیں وہ اپنی آخری نظم ہے وہ اگر آپ ہمیں سنا دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک نظم جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں شادیاں کس طرح ہوتی تھیں، وہ کلچر ابھی ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہو رہا ہے۔ تو ایک کسان کی بیٹی کی شادی کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔
تو نظم کا عنوان ہے کسان کی بیٹی. جوان شیشم کے جھنڈ پہ نوجوان سورج نے رنگ پھینکا تو باپ نے جلدی جلدی اپنے سفید کرتے سفید تہمت کو تن کیا. کیا بات. پھر سفید دستار سر پہ رکھی. انابی خصے میں پاؤں گھٹنے لگے تو اس نے چھلی ہوئی ایڑیوں کے نیچے کپاس رکھ لی. پھر ایڑیوں کو اٹھا کے اس نے ہر ایک جانب بیاہ کا انتظام دیکھا. براتیوں کے لیے احاطے میں شامیانے لگے ہوئے تھے. مویشی کچھ دور نیم کے پیڑ سے بندھے تھے اور ان کے گردن میں میلے پیتل کی گھنٹیاں ڈوریوں میں لٹکے زخیم پھندنوں میں چھپ گئی تھی. کیا بات. تمام اپلے جو کچی دیوار پر لگے تھے تکون کاغذ کی جھنڈیوں نے چھپا دیے تھے. گھنے درختوں کی چھاؤں میں چارپائیاں ہر طرف بچھی تھیں. ہر ایک سرہانے پہ اصلی مالک کا نام خوشخط لکھا ہوا تھا. تمام حقوں کی چلمیں انگار سے بھری تھیں اور ان کی تہ میں ڈلی ڈلی گڑ پگھل رہا تھا. بارات آئی. دلہن کے بھائی نے جس کی دونوں ہتھیلیاں رات شامیانے کے گرد چونے سے حاشیہ کھینچتے ہوئے چیر کھا گئی تھیں, بڑی ہی اپنائیت سے سہرے سمیت دولہا گلے لگایا. پھر ایک رنگین پایوں والی کسے ہوئے مونج سے بنی چارپائی کھینچی اور اس پہ بہنوئی کو بٹھایا. کیا بات. تمام رسموں کے بعد دلہن کے باپ نے اپنے پچھلے سالوں کی ساری فصلوں کو پیٹیوں میں بڑی رعونت کے ساتھ بھر کے سجی ہوئی ایک بیل گاڑی میں رکھ دیا اور جو بچ گیا اس سے اپنی بیٹی کے ہاتھ, کانوں, کلائیوں اور جوان ماتھے کو ڈھک دیا. جب بارات چلنے لگی تو جذبے چٹک گئے. ماں نے اپنی بیٹی کو سسکیوں میں لپیٹ کر اپنے بوڑھے تن سے جدا کیا تو لرز کے چرخے کے ساتھ ٹکرائی جس کے تکلے کی نوک پر وہ خاموش راتوں میں اپنی بیٹی کے واسطے سوت کاٹتی تھی. کیا بات. کیا بات ہے. ذرا سنبھل کر جب اس نے چکی کی مٹھی پکڑی تو اس کے پاؤں کے نیچے دھرتی کا پاٹ گھوما. کیا بات ہے. دلہن کا باپ اپنی وزاداری کی اوٹ میں دور ایک اندھیرے برآمدے میں چلا گیا اور ایک کچے ستون پر ہاتھ رکھ کر پتھر کا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت ہی مزے کی نظم ہے اور بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے. ایسا لگا کہ کچھ وقت کچھ لمحوں کے لیے ہم اس ماضی کی یادوں کو ہم نے تازہ کیا. یہ اس قسم کے سیگمنٹ سے یقیناً آپ بھی جو ہے لطف اندوز ہوں گے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کم وقت میں بہت ساری باتیں بتائی جائیں, بہت ساری, لیکن قصے کہانی اتنی زیادہ ہیں. پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں بھائی صاحب بریک ضرور لینی کیونکہ اشتہارات بھی چلانے, ٹی وی کے لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں تو اشتہارات سے چلتی ہے. تو لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی تو شادی بیاہ کی باتیں ہو رہی تھیں اور شادی بیاہ ہو, پرائی شادی ہو تو بھائی صاحب ویسے بھی ہم دیوانے ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے. کسی کا قورمہ, کسی کا چکن, کسی نے نہاری بنائی ہے, جس نے جو بنایا کھا پی لیا, لیکن بعد میں جب پھر نقصان ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. بھائی صاحب وہ نقصان کیا ہوتا ہے اسی پہ ہم بات کرنے کے لیے ہمارے بڑے پیارے بھائی, بڑے پیارے دوست, بڑی خوبصورت گفتگو اور بہت فین فالوئنگ ہے ان کی, بڑے میسیج آتے ہیں خاص کر خواتین. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی عادت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ میڈیکل سٹور مت جائیے گا, گھر میں کچن ہے, کچن سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو کولیسٹرول پہ بات کر رہے ہیں بھائی صاحب. کولیسٹرول کو ڈاکٹر سجاد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کو گڈ مارننگ, صبح بخیر. ظاہری بات ہے ماشاءاللہ آج تھوڑے سے نہیں بلکہ زیادہ فریش لگ رہے ہیں آپ. سر کولیسٹرول کھانا پینا تو ہم نے ہے, پلیٹ بھر کے کھانی ہے. وہ شادی ہوتی ہے نا تو یہ یاسر بھائی کیا کرتا ہے, یہ جب جاتے ہیں تو ساتھ میں پلیٹ بھر لیتے, پلیٹ بھر کے نہ کہتے ہیں ارے بھائی صاحب آپ نے یہ کھایا تو ساتھ میں آپ نے گلاب جامن بھی کھانا ہے, وہ بھی بڑا سوادشٹ ہے. تو کھاتے کھاتے پھر پیٹ اور پھر بے قابو اور کولیسٹرول لیول ہائی لیول کا. سر کیا پہلے وجوہات پہ بات کرتے ہیں؟ کازز امید بھائی آپ چیک کریں کہ پہلے زمانوں میں لوگ کم بیمار ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی. اچھا. ہم پیدل چلنے کے بہت زیادہ عادی تھے. خالص غذائیں تھیں جس میں کوئی کیمیکل کا جو ہے وہ تڑکا نہیں تھا. ابھی بہت زیادہ کیمیکل آ گیا ہر چیز میں. A to Z صبح سے شروع ہوں شام تک آپ کو کیمیکل والی چیزیں جو ہے نا وہ انٹیک کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پیدل چلنا محال ہے. ہم نے مارکیٹ بھی جانا ہے, بائک نکالیں گے, گاڑی نکالیں گے, اس پہ چلے جائیں گے. تو ہمارا فیشن بھی بنا لیا. کولیسٹرول جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے زبردست ٹاپک ہے. اور یہ جو لوگ پتلے دبلے ہیں, سمارٹ ہیں, وہ سمجھتے ہمیں کولیسٹرول نہیں ہوگا, ان کو بھی کولیسٹرول ہے. جن لوگوں نے اپنا فٹنس صحیح رکھا ہوا ہے
وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ضرور کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروائیں، جس کو لپڈ پروفائل کہا جاتا ہے، جو کہ 8 سے 10 گھنٹے آپ نے کچھ نہ کھایا، کچھ نہیں کھانا، صبح نہار منہ جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے۔ کولیسٹرول بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ایک چربی ہے۔ اچھا جب آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو خون میں وہ گردش کرتی ہے، اچھا ٹھیک ہے جی۔ اب جو چربی ہے، اگر زیادہ آپ فیٹ کھا رہے ہیں، اینیمل فیٹ آپ کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں زیادہ، تو وہ آپ کی خون کی گردش کے ساتھ آپ کی خون کی نالیوں میں چپکتی جاتی ہے آہستہ آہستہ، کیلشیم ڈپازٹ ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر رسک فیکٹر میں اگر آپ چلے جائیں، جو لوگ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں اور سگریٹ پینے والے بندے ہیں، اچھا ان کی نالیاں خون کی نیرو ہوتی ہیں، تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں، تو ان لوگوں کو کولیسٹرول کے رسک فیکٹرز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ وراثتی طور پہ بھی انسان میں آ جاتا ہے۔ اچھا وراثتی طور پر جی بھی بالکل، انسان میں آ اگر آپ جاتا کے خاندان میں ڈائبٹیز ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں اور کولیسٹرول کا مسئلہ چلتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹ بچوں میں ہمیں کچھ نہیں ملا وراثت میں، بہت ساری بیماریاں ملی ڈاکٹر صاحب، چاہے وہ شوگر ہے، بی پی ہے، بھائی صاحب یہ چیزیں ہمیں بہت ملی ہیں گفٹ میں۔ وہ میرے ایک کزن ہے، تو وہ ایک دن انہوں نے ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو شوگر ہے، تو ان سے میرے دوسرے بھائی نے بات کی کہ آپ پریشان مت ہو، یہ ہمارے دادا جی پر دادا جی سب کو شوگر بی پی تھا، تو اس نے کہا کہ تو وراثتی بیماری ہیں، تو اس نے کہا یہ وراثت میں ہم آپ کو میں ہی ملا تھا، آپ نہیں تھے، دوسرا نہیں تھا، تو یہ وراثت میں ہمیں جو بیماریاں ملی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ سر جو آپ نے اشارہ کیا کہ جو سلم سمارٹ ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب سر کیا مطلب خوراک میں ان بیلنسڈ ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کھا کے، یا کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے کولیسٹرول ہو سکتا ہے لیکن اس کی مقدار کم کرنی ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ جی بالکل، اپنا لائف سٹائل جو بندہ چینج کر لیتا ہے، اگر آپ کو کولیسٹرول جو ہے وہ ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ آپ کے لپڈ پروفائل زیادہ ہیں، اس میں ٹرائیگلائسرائڈ جو ہے، عموماً جو ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے اس کے ٹرائیگلائسرائڈ کم ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے، اس کو آپ نے اپنے لائف سٹائل سے جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے۔ ایچ ڈی ایل ایل ڈی ایل جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیول جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ اب کچھ کولیسٹرول وہ گڈ کولیسٹرول بھی کہلاتا ہے، اب گڈ بھی ہوتا ہے، گڈ بھی ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نے 100 سے نیچے رکھنا ہے۔ اچھا اس کو 100 سے نیچے اوپر نہیں آنا، اوپر نہیں جانا اوپر آئے گا تو بیڈ ہو جائے گا، وہ پھر آپ کی خون کی نالیاں ہوں گی، پھر خدا نہ خواستہ فالج کے چانسز ہوتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا باعث جو ہے وہ یہ آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے اور آپ میڈیسن نہیں لیتے ہیں بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کی، تو پھر بھی آپ کو جو ہے فالج اور ہارٹ اٹیک کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ بن جاتے ہیں۔ کھانے کی جو آپ نے بات کی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا، مگر جہاں ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کوئی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، ہم کھا لیتے ہیں وہیں سے بیٹھ کے۔ اب جو آئل یوز کیا جا رہا ہے بیسیکلی مارکیٹ میں بہت تھرڈ کلاس بلکہ 6 کلاس آئل استعمال، کلاس ہی نہیں ہمارے، تو اس میں جو ہمیں کھانا مل رہا ہے وہ ہمارے خون کی نالیوں کو جو ہے وہ بیسیکلی تنگ کرتا ہے۔ اور یہ جو اشتہارات میں، اب ظاہری بات ہے میں اشتہارات بول بھی نہیں سکتا ہوں، دینے چاہیے، مسائل ہے نا، ظاہری بات اشتہارات ہم مل جاتے ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ، روزی روٹی دا پرابلم ہے گا سر۔ سر یہ جو ہم کہتے ہیں، یعنی بہت سارے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ فلاں تیل استعمال کرو، فلاں تیل استعمال کرو، کچھ خوبصورت دوشیزائیں بھی آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہماری طرح سلم سمارٹ رہنا ہے تو یہ تیل استعمال کرو، اب یہ تیل استعمال کرو تو اس کا کتنا بڑا غر کر لیتا ہے ہمارا۔ میں چاہتا ہوں اس پہ بات کریں، آپ نے پہلی بات کی تھی، میں دوبارہ چاہتا ہوں ریپیٹ کریں کیونکہ ٹاپک گھی سے جڑا ہے، آئل سے جڑا ہے، تو کیا ڈالڈا اور تیل کون سا مفید ہے سر؟ مفید اس میں یہ ہے ارمیت بھائی کہ جو تیل جمتا نہیں ہے، اچھا کھانا پکانے کے بعد بھی جمتا نہیں ہے ہنڈیا میں، وہ تیل آپ استعمال کر لیں۔ نمبر 1 مسٹرڈ آئل، سرسوں کا تیل، سیکنڈ از آلیو آئل، یہ 2 آئل ہیں جو کہ جمتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ آلیو آئل تھوڑا سا کاسٹلی ہے کمپیئر کریں مسٹرڈ آئل سے جو سرسوں کا تیل ہے، ہاں سرسوں، تو سرسوں کے تیل کو آپ یوز کر لیں، یہ آپ کی خون کی نالیوں کے لیے بہترین ہے، اسٹامک کے لیے آپ کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ اچھا اب ایکچولی اس کو بھی تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑتا ہے، ہاں یہ بھی ہائیبریڈ ہو گیا۔ اچھا ویسے جب ہم آتے ہیں نا روستم کے علاقوں سے، آپ کے ارد گرد یہ کھیت کھلیان جو ہیں، یہ سرسوں کے پودے بڑے مزے مزے کے اور بڑا اوریجنل آپ کو مل جاتا ہے۔ ویسے اگر آپ کوئی سفر کرتا ہے تو میں نے اس لیے کہا کہ مردان سے آگے جو روستم کا علاقہ ہے وہاں پہ بہت آپ کو بڑا پیور مل جاتا ہے۔ یہ اپنا پنجاب جو ہے بھرا پڑا ہے سرسوں، خانے وال ملتان سائڈ پہ، جنوبی پنجاب اتنا زبردست ہے، کمال آپ ٹریول کریں موٹر وے کے اوپر تو آپ کو دور تک رحیم یار خان تک سرسوں کا جو ہے وہ ملتا ہے۔
تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو مکسنگ والا تیل نہ ہو، اوریجنل اگر مسٹرڈ آئل مل جاتا ہے، اس سے اچھا دنیا میں تیل کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. اور جو تیل جو ہے وہ دھواں دیتے ہیں، مطلب جب آپ پکاتے ہیں اس کا دھواں نکلتا ہے، وہ تیل باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اچھا، جو دھواں نکلتا ہے نا وہ پورا ایسا لگتا ہے کہ کوئی گاڑی کا انجن ہی خراب ہے. اچھا، یہ پھر ظاہر بات ہے انجن ہی ہے نا. یہ سمپل میں نے بتا دیا، میں نے کسی بھی کریٹیسائز نہیں کیا. آپ حلوہ پوڑی روزانہ کھانے جاتے ہیں، جب آپ پوڑی تل رہی ہوتی ہے اس کو دیکھا دھواں جو نکلتا ہے، دھواں جو نکلتا ہے وہ کارسوجینک کینسر کا باعث ہے، اور اسی کو تلی جا رہے ہیں، کالا تیل ہوتا جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں یا یہ جو چپلی کباب وغیرہ، ایگزیکٹلی جس سے دھواں نکل رہا ہے نا، وہ آپ کی باڈی کے لیے ہارمفل ہے. بھائی صاحب جہاں سے دھواں نکلتا ہے نا، یہ دھواں جو نکلتا ہے، یعنی تیل کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تیل کا دھواں جو ہے پھر کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اسٹمک سے دھواں نکلے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، کہیں سوئچ نہیں کرنا ہے، سچ ٹی وی پر ہی رہنے. ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، خاص کر کولیسٹرول کے لیول کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، جو آپ فرما رہے تھے کہ بھائی صاحب زیادہ بڑھے گا، جو تیل میں ہم تیل کی طرف گئے تھے نا، آئل کی طرف، آپ نے بڑی نشاندہی کی بھائی صاحب دھواں نکلتا ہے تو ایسا مت سوچیے کہ یہ دھواں پھر کہیں اور سے نکلے گا. ایسا ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں رسوئی کی طرف، چلے جاتے ہیں میرے خیال میں. تو رسوئی میں کیا ایسے کھانوں کی طرف ہم جا سکتے ہیں، ایسی چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ جا کے کولیسٹرول لیول بھی سیٹ رہ سکتا ہے، یا کہیں نہ کہیں ہماری بچت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اس میں کچھ چیزیں دیکھنے والوں کو بتاتے ہیں، مگر جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے ان کے کولیسٹرولز لیول جو ہیں وہ کچھ اور فیگرز ہمیں جو ہے وہ ان کے کچھ اور ڈرا کریں گے. جن کو نہیں ہوا اور باڈی میں کولیسٹرول لیولز آپ نے جب لپڈ پروفائل کرائے تو اس میں ہائر سائڈ پہ آپ کے جو ہیں وہ لپڈس چلے گئے، جس میں ٹرائی گلائسائڈ ہے، ایچ ڈی ایل ہے، ایل ڈی ایل ہے، اور ٹوٹل لپڈس جو ہیں وہ اگر 200 سے زیادہ کر گئے ہیں، 240 پہ ہیں، 200 بلو اگر رہتے ہیں تو پھر آپ تھوڑے سے بہتر ہیں. اور 6 سے 12 ہفتے لگتے ہیں آپ کے کولیسٹرول کو بہتر ہونے میں جب آپ اپنا لائف سٹائل بدلتے ہیں. اچھا، بہت ہی زبردست چیز جو ہے وہ اپنے دیکھنے والے سننے والوں کو بتاتے ہیں کہ صبح آپ نے رات کو جو ہے فلیکس سیڈ، السی کے بیج جو ہیں، السی کے بیج جو ہے ان کو موٹا موٹا کوٹ لیں، 1 پاؤ لا کے، گرینڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کوٹ کے آدھا چمچ رات کو پانی میں بھگو دینا ہے آپ کو. صبح 2 لہسن کی تریوں کے ساتھ، جو اس کے پیس ہوتے ہیں لہسن کے، اس کو کٹ کر کے 5 منٹ رکھ دیں، اور اس کے ساتھ ڈیلی آپ لے لیں، اور 1 مہینے بعد اپنا کولیسٹرول چیک کروائیں. بہترین چیز بات. کیا بات، یعنی السی کو بھگونا ہے، موٹا کوٹ کے، ہاف ٹی سپون اس کو رات کو بھگو دیں پانی میں، اور اسی میں چاہے چھلکے سمیت جو ہے وہ لہسن آپ بھگو دیں 2 پیس، 2 لہسن کی تریاں جو ہوتی ہیں جو پھول بنے ود چھلکا، جی ود چھلکا. تو صبح اس کو چھلکے کو آپ چھیل کے کاٹ کے اس کو 5 سے 10 منٹ رکھ لیں لہسن کو. اس میں سے کچھ جو پوائزنز ہوتے ہیں وہ اڑ جائیں گے، کاٹ کے پوائزن اڑ جائیں گے، وہ آپ کی باڈی کے لیے ہارمفل نہیں ہوں گے. اچھا، تو وہ آپ ڈیلی جو ہے وہ استعمال کریں صبح نہار میں. اگر آپ نہیں کر سکتے شام 4-5 بجے کر لیں جب آپ کا پیٹ خالی ہو. اچھا، اس ٹائم آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ دوپہر یعنی پیٹ خالی ہونا لازمی ہے، تھوڑا سا بہتر. وہ کیونکہ صبح سویرے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب بڑا مشکل ہے. میں نے اسی لیے ایزی کر دیا کہ 5-6 بجے لے لیں. دوپہر کا کھانا اگر آپ نے 2 بجے کھایا ہے تو 3 سے 4 گھنٹے پھر بھی آپ کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں. یعنی اس لیسن کو ہم نے کٹ کر لینا، 2 پیس کرنا ہے، 2 پیس، وہ اس کو پھر اسی پانی میں ڈالنا ہے، اسی پانی کے ساتھ کھا لیں، کرچ کر کے ٹک کر کے. ہاں، یا روٹی کے ساتھ 1 پیس کے ساتھ رکھ کے کھا لیں. یا اس کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ لہسن ہے نا، لہسن کو دیکھ کے بھی ہمارے ویسے جو ہے وہ بعض لوگوں کو برننگ ہوتی ہے، جلن ہو جاتی ہے، تو دیسی لہسن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، چائنا والا نہیں ہو، دیسی لہسن جو چھوٹی جو باریک سی ہوتی ہے، لیکن وہ بڑی تھی. فائدہ بہت ہے اس کا نا. اچھا، فائدہ اس کا بہت زیادہ. تو کیا ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی صاحب جو شہد ہے، جو شہد گھر میں ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت اس کے ساتھ مکس کر کے تو کھا سکتے ہیں، مگر یہ کہ اگر اس میں کسی کو شوگر ہے تو اتنا زیادہ شہد نہ بولے. 1 چمچ ریکمینڈڈ ہوتا ہے شوگر پیشنٹ کو. اس کے ساتھ رات کو نیم گرم دودھ میں 2 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی کالی مرچ، اس کو گولڈن ملک کہا جاتا ہے، یہ رات کو آپ لینا شروع کر دیں. اس سے بھی کولیسٹرول لیول ہوگا، کیونکہ اینٹی انفلیمیٹری جو ہے اس میں پراپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی ہلدی ہے جی. اور ہلدی وہ والی ہلدی جو گھر میں آپ
खुद जो दे के हमारी चीज़ें दादी पिसवाते हैं। अम्मा जी कूट बिल्कुल, कूट के, हाँ? ये आपकी खून की नालियों को जो है ब्रॉड करती है, जो नैरो हो रही होती है उसको खोल देती है। अच्छा। अब ये ऐसी चीज़ें हैं, जितनी दुनिया में करोड़ों अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन फ़रोख्त हो रही हैं, और जब आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाते हैं आपके लीवर एंजाइम जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका ALT रेज हो जाता है, आपका गामा GT रेज हो जाता है, आपके अल्काइन फास्फेट जो है वो रेज हो जाते हैं। तो एक चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी तो दूसरी ख़राब हो जाएगी। तो आप अगर इसको, इन चीज़ों को, देसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, अदरक और दालचीनी का कहवा ले लें दिन में 2 दफ़ा, अच्छा। इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करती है, आराम से उसमें कोई भी चीज़ ना डालें, पानी गर्म करें, टी बैग डालें और पी लें आप, सिंपल। यानी ये जो लेट सपोज ये तावीज़ वाली जो वो भी पी सकते हैं, खुली भी पी सकते हैं, हाँ। खुली भी आप ले लें, मतलब ये है कि पेशावरी कहवा, पेशावरी कहवा जो है वो आप लेकिन उसमें अगर हम डालें दालचीनी, साथ में लौंग डाल लौंग सकते डाल हैं, छोटी इलायची डाल सकते हैं, बड़ी इलायची डाल, जितने स्पाइसेस हैं ये हार्मफुल नहीं है आपकी बॉडी के लिए। मतलब अगर इसको, ये जो स्पाइस हैं पाजी, इसको अगर हम खाने में भी डालते हैं तो उसका फ़ायदा होता है? अब मैं समझता हूँ कि ये वाले स्पाइस जिसकी आप बात कर रहे हैं, पाको हिंदो पाक में जो है ये हम स्पाइसेस यूज़ करने के बहुत ज़्यादा आदी हैं। और बेचारे तेज़ अंग्रेज़ बोले ना, मोहल्ले ही बिरयानियाँ चेंज कर तेज़, पुलाव तेज़, तेज़, इनमें इतना ज़्यादा जो है वो आपको बाज़ दफ़ा जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है और फिर आपको बर्निंग शुरू हो जाती है। स्पाइसेस इसमें कम से कम इस्तेमाल करें। मैं रेकमेंडेड नहीं करता कि आप तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाएँ, खाने हाँ, खाएँ। फिर आप छी करें भाई साहब। मेरी तरह बंदा जो है ना वो तो बिल्कुल फीका खाना ही खाता है। कोशिश यही होती है कि भाई साहब उसमें मसाला ही ना हो, लेकिन ज़रूरी है अगर आपने जायके छकने हैं और मज़े लेने, तरह तरह के खाने और चटपटे खाने, तो भाई साहब फिर लाजमी ये बात भी रखिएगा कि जायका ना बदला तो फिर हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे तो सीधे जाके अस्पताल जाना होगा। और डॉक्टर साहब के मौजे ही मौजे, डॉक्टर साहब तो चाहते ही बीमार हो, लेकिन डॉक्टर साहब जाते जाते अच्छा सा पैगाम अगर आप देके जाए। जी बिल्कुल, अगर आप लोगों के ख़ानदान में पहले से ऐसी बीमारियां हैं जो कि नस्ल दर नस्ल शिफ्ट हो रही हैं, तो फिर अपनी लाइफ को जो है वो आप सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है एक बार है, इसको कोशिश करें अच्छे तरीके से गुजारें। वॉक, एक्सरसाइज जो लोग अपनी ज़िंदगी में रखते हैं वो दुनिया के अमीर तरीन लोग होते हैं। कोशिश करें कि रोज़ाना की बेस पे आधा पौना घंटा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आपकी तमाम बीमारियां जो हैं वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो। बड़े खूबसूरत पैगाम। और जाते जाते उन्होंने फिर वही बात की कि फैमिली में बीमारी है तो फिर बीमारी है। और मैं तो पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें ये विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो ख्याल रखिएगा भाई साहब अपना और अपनों का। अगर आप ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तो इर्द गिर्द जो माहौल है वो भी ठीक है, क्योंकि सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। इससे और कोई बड़ी नेमत हो नहीं सकती। अगर आप ठीक हैं तो बहुत कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। हमें उम्मीद है आपको ये सेगमेंट यानी पूरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपसे लेते हैं इजाज़त, कल आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इतनी, अपना और अपना को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।